أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 57 اور 58 پر مشتمل ہے۔ ان آیات تجربات میں رب العزت نے منافقین کی اس عادت کو بیان کیا ہے کہ خود تو وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے اور الٹا اہل ایمان جو جہاد کے لیے نکلنے کو تیار تھے ان کے وہ حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان کے لیے اس میں پریشانی یہ تھی کہ جب مخلص اہل ایمان جہاد کے لیے نکلتے تھے اور یہ اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں نکل سکتے تھے تو ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اور ان کے جو جھوٹا دعویٰ تھا ایمان لانے کا وہ لوگوں کے اوپر واضح ہوتا تھا۔ اب چونکہ ان کا ناک کٹا ہوا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ سب کا ناک کٹ جائے تو پھر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے ہوں جو جہاد سے پیچھے رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو فرمایا کہ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ اللہ کا ہمارا حکم ہے، باقی زندگی اور موت یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالو، اور جو کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ سفر کرتے ہیں کسی علاقے میں، او کانوا غزا، یا ہوتے ہیں جہاد کرنے والے، کہتے کیا ہیں وہ، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتو، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرہ، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال کو حسرت کا سبب فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر واقعی تم قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی بخشش، ورحمت خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا مارے گئے، لا الی اللہ تحشرون، تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اب ذرا اس کی وضاحت کو دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو یہاں منافقین کو کافر کہا گیا۔ اب ظاہر ہے منافق کے لیے جو ایمان کے اعتبار سے منافق ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود ہے، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اندر سے اس کلمے کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پہ وہ متفق نہیں ہے، تو اس کے کفر میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو منافقت بھی کفر کی ایک قسم ہے، جو عملی منافقت ہے، جس طرح کوئی اہل مسلمان تو مخلص مسلمان ہے لیکن اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہے جو منافقانہ ہیں، احادیث طیبات میں جو ذکر کی گئی ہیں، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا وغیرہ، تو اس سے بندہ وہ منافق نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق تھے، وہ تو کافر منافق تھے نا۔ یہ منافقت کی عادات ہیں،
منافقت کی عادات ہے۔ ایک بندہ باہمی معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی کام اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کی طرف لے جائیں، تو جب انہی کاموں کی وجہ سے آگے وہ چلتا چلتا ادھر جائے گا تو پھر آگے کفر کا ہی راستہ ہے۔ تو اس لیے تنبیہ کے طور پر ان برے کاموں کو منافقت کی نشانیاں بتایا گیا ہے کہ تاکہ اہل ایمان اس راستے پہ چلے ہی نہ جو راستہ آگے جا کے دوزخ کی طرف جانے والا ہو۔ تو عموماً جو منافقت کی نشانیاں حدیث طیبات میں ذکر کی گئی ہیں یہ کفر کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ ایک عملی کمزوری ہے، اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ تو باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق تھے ان کے دلوں میں اسلام کے اوپر، اللہ کے اوپر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد نہیں تھا، وہ کافر تھے، تو ان کے لیے یہاں کفر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالوا اور جو کہتے تھے لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں، او کانوا غزا یا ہوتے جہاد کرنے والے، کیا کہتے تھے وہ، لو کانوا عندنا اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا تو نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ مارے جاتے۔ اب یہاں تک تو ان کی بات تھی کہ جو چلے گئے جہاد میں یا آگے شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں وہ تبصرے کرتے تھے اور پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائے، یہ بھی کہیں جہاد کے لیے کسی وقت نہ چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت آگے پھر ان کی بات پہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس کو حسرت، یعنی یہ جو ان کا خیال ہے نا کہ ہم مسلمانوں کو اس طرح کی باتیں کر کے روک لیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو جو ہے نا یہ ان کے لیے حسرت بنا دے گا۔ مطلب یہ کہ یہ مسلمانوں کو کہتے رہیں کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن مسلمان تو جانے کے لیے تیار ہیں۔ یا تو صورتحال یہ ہے کہ اگر بیٹا شہید ہو گیا تو باپ سر پہ کفن باندھ کر میدان جہاد میں جانے کے لیے تیار ہے، وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان جب میدان جہاد میں جاتے ہیں تو انہیں اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیویوں کی، اپنے معاملات کی کوئی فکر نہیں رہتی، کیونکہ جس اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں اب وہ اسی اللہ کے حکم پہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو منافقین محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن اس محنت کا انہیں ثمر کوئی نہیں ملتا، یہ ان کی محنت ان کے لیے حسرت کا سبب بن جاتی ہے کہ یار محنت تو بہت کی ہے لیکن کوئی بھی بندہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے اس بادل خیال کو حسرت کا سبب فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، یعنی زندگی اللہ اور موت کے اختیار میں ہے۔ جس کا میدان جہاد میں جا کے شہید ہونا مقدر ہے اللہ کی طرف سے، اس نے وہی پہ جانا ہے۔ جس کا گھر میں بستر کے اوپر مرنا مقدر ہے اس نے ہجری کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی موت کسی اور جگہ پہ لکھی ہو اور وہ بندہ وہاں پہ پہنچ نہ سکے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تم بس اللہ کا حکم مانتے چلے جاؤ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر واقعی تم قتل کیے جاؤ اللہ کی راہ میں، اور متم یا تم مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی بخشش، وَرَحْمَةٌ اور رحمت، خیرٌ بہت بہتر ہے، مما یجمعون اس سے وہ جو جمع کرتے ہیں۔ اب یہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے نا، اہل ایمان کی تدبیر کی جا رہی ہے کہ یہ تو تمہیں باتیں کر کر کے تمہارا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اچھا تم ان کی باتوں میں نہ آؤ اور ہمارا حکم مانتے ہوئے میدان عمل میں آ جاؤ، میدان جہاد میں آ جاؤ، تو وہاں پہ تم قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ایک تم ہو میدان جہاد میں موجود ہو، مشقتیں برداشت کر رہے ہو، شہادتیں پا رہے ہو، تو فرمایا کہ تم ان سے بہتر ہو۔ انہوں نے جو مال جمع کیے، خزانے جمع کیے، تم ان سے کئی درجے بہتر ہو، کیونکہ اللہ کی بخشش تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اور یہی اصل طاقت اور اصل سرمایہ یہی چیز ہے۔
جو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کام آنے والے. تو فرمایا والا ان قتل تم، اگر واقعی تم قتل کیے جاؤ فی سبیل اللہ کی راہ میں، او مت تم یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی بخشش و رحمت، اللہ کی رحمت جو تمہیں یہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت نصیب ہونے والی ہے، خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے وہ جو جمع کرتے ہیں. ولا ان متم، اگر تم مر گئے، او قتل تم یا مارے گئے، لا الی اللہ تحشرون، تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تمہیں پیش کیا جائے گا تو تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارے اعمال کی جزا ملے گی، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں گی. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بس تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری میں بغیر رہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.